السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عثمان آن لائن قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام حافظ محمد نعمان اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے، آمین۔ معزز ناظرین و سامعین، عثمان آن لائن قرآن اکیڈمی یوٹیوب چینل کی طرف سے آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدہ کی تختے نمبر 1 کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نورانی قاعدہ کی تختے نمبر 1 کے سبق نمبر 1 میں سب سے پہلے ہم ہدایات کو پڑھیں گے، سیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ہم نے تختے نمبر 1 کو پڑھنا کیسے ہے، کس طرح ہم نے اس کے مخارج کو ادا کرنا ہے، اس کے حروف کے تلفظات کو پڑھنا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بار اپنے پیارے حبیب حضور پر نور سیدنا کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ مل کر پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، آمین ثم آمین۔ آئیے معزز ناظرین و سامعین، شروع کرتے ہیں ہم اپنے سبق کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختے نمبر 1 مفردات۔ ہدایات سماعت فرمائیے۔ یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اس میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ یہ ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ سب کے سب تختے نمبر 1 میں مفردات ہیں، تو اس میں ہی ہم نے تلفظات کو درست کرنا ہے، سیکھنا ہے، حروف کے نقطوں کو بھی یاد کرنا ہے۔ اور ناظرین و سامعین، سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ اگر اس تختے میں کمی رہی تو یاد رکھیے کہ اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں ہوتی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ ہدایات میں ہمیں کہا گیا ہے کہ حروف مفردات تختے نمبر 1 میں جتنے بھی ہیں ہم نے ان کے تلفظات کو درست کرنا ہے، ان کے نقطوں کی پہچان کرنی ہے۔ ہم نے اس تختے کے حروف کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی جانب ہم نے پڑھنا ہے۔ ہر طرح سے ہم نے اس تختے کی پہچان کرنی ہے۔ اگر ہمیں اس تختی میں کوئی بھی کمی پیشی رہ گئی کسی بھی لحاظ سے، جس چیز کی ہمیں سمجھ نہیں آئی یا پھر ہم اس کو سیکھنا بھول گئے، تو یہ جو کمزوری ہوتی ہے یہ آگے تک ضرور جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ تختی نمبر 1 ہی صحیح معنوں میں بنیاد ہے، اور اسی بنیاد کو ہم جب پکا کریں گے تو ہم قاعدہ آسانی سے پڑھ پائیں گے۔ ہمارے لیے قاعدے کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا مشکل نہیں ہوگا۔ قاعدے کی بنیاد یہی بیسک جو چیز ہوتی ہے، مین چیز، یہ حروف مفردات والی تختی یعنی کہ تختی نمبر 1 کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا، اس کے تلفظات کو ادا کرنا، مخارج کو ادا کرنا، اس کے جو ہے وہ نقطوں کی پہچان کرنا، حروفوں کی پہچان کرنا، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے، پہچان جائیں گے، تو ہماری بنیاد پکی ہو جائے گی۔ پھر ہم اسی پکی بنیاد کی بنا پر ہم آگے منزل بھی اچھی اور پکی ہی جو ہے وہ کھڑی کر سکیں گے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آئیے شروع کرتے ہیں ہم تختے نمبر 1 کے سبق نمبر 1 کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء راء زاء زاء سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد. صدق اللہ العظیم. آئیے ناظرین و سامعین، اب ہم اس کو مزید سمجھتے ہیں. ہم نے الف کو پڑھا. الف کو پڑھتے ہوئے بعض دفعہ کچھ بچے بھی، کچھ دوست احباب جو بھی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو جب ہم ان سے سنتے ہیں تو اکثر یہی چیز ہوتی ہے کہ جب الف کو پڑھتے ہیں تو جھٹکا سے جو ہے اس کا مخرج ادا کرتے ہیں، اس کا تلفظ جو ہے وہ اس حروف کی ادائیگی کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. الف الف یہ کام نہیں کرنا. الف پیار سے، الف الف جلد بازی نہیں کرنی، جھٹکا نہیں لگانا حروف کی ادائیگی کے اندر. اسی طرح با بالکل اپنے ہونٹوں کو، اپنے وجود کو، اپنے جبڑے کو نارمل حالت میں چھوڑ کر ہم نے با کے مخرج کو ادا کرنا ہے، با کے حرف کی ادائیگی کرنی ہے. اسی طرح تا کو بھی تا بالکل نارمل حالت میں، نہ کوئی زور نہ کوئی جبر ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے، دباؤ پیدا کرنا ہے. حروف کو پڑھتے ہوئے بالکل نارمل حالت میں ہم نے تا کا مخرج ادا کرنا ہے، تا کے حرف کی ادائیگی کرنی ہے. اسی طرح سا. اب سا کو سمجھ لیجئے کہ سا جو ہے یہ بالکل نرمی کے ساتھ اس کا مخرج ہم ادا کریں گے. نرمی کے ساتھ ہم نے اس کا مخرج کیسے ادا کرنا ہے؟ سا زبان کو اوپر والے جبڑے اور نیچے والے جبڑے کے اگلے دانتوں کے درمیان رکھ کے بالکل نرمی کے ساتھ سا سا، یعنی کہ زبان نہ اوپر ٹچ ہو نہ ہی نیچے والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو، اور زبان دونوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں ہو، اور ہم اس کا مخرج ادا کریں سا سا سا. اگر زبان ٹچ ہوگی بھی تو صرف اور صرف ہلکی سی، بالکل ہلکی سی زبان اوپر والے دانتوں کو ٹچ ہوگی.
اسی طرح جیم، اس میں ہم نے تھوڑا سا دباؤ ڈالنا ہے، اس کے مخرج، اس حرف کی ادائیگی میں ہم نے تھوڑا سا دباؤ ڈالنا ہے. جیم جیم، ٹھیک ہے. اسی طرح ہم نے ہا پڑھا، ہا، یہ حلق سے ہم ادا کریں گے. ہا ہا، حلق کو تھوڑا سا اندر کی طرف لے کے جائیں گے. حلق کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے، گلے کی جو ہڈی باہر کی طرف نکلی ہوتی ہے، اس کو ہم تھوڑا سا اندر کی طرف لے کے جا کے ہم ہا کا مخرج ادا کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہا کی جو ادائیگی ہے یہ اچھے انداز میں، اچھے تلفظات کے ساتھ ادا ہوگی. اسی طرح ہم نے خوا کو پڑھنا ہے. خوا پور پڑھا جائے گا، گول کر کے پڑھیں گے ہم. جب ہم نے خوا کو پڑھنا ہے تو نیچے اور اوپر والے ہونٹ جو ہے ہم نے ان کو گول کر لینا ہے اور اس کے جو ہے وہ خوا کی ادائیگی کو کرنا ہے، ہم نے ادا کرنا ہے. خوا خوا، تو یہ اس کا مخرج خود بخود ہی پر پڑا جائے گا، جسے ہم حروف مستعلیہ بھی کہتے ہیں. دال بالکل نارمل حالت میں پڑھا جائے گا. ذال، اب دیکھیں ذال میں ہم نے فرق واضح کرنا ہے. جس طرح ہم نے سا کا مخرج ادا کیا زبان کے بعد، آپ نے سمجھا کہ زبان کو ہم نے کہاں پہ رکھنا، کس طرح ہم نے سا کا مخرج ادا کرنا ہے، اسی طرح ہم نے ذال کا بھی ویسے کا ویسے ہی ہم نے مخرج ادا کرنا ہے، بالکل نرمی کے ساتھ. را را، یہ بھی پر پڑھا جاتا ہے، یہ پر بھی پڑھا جاتا ہے اور نہیں بھی پڑھا جاتا. یہ دونوں زمروں میں آتا ہے. را جو ہے یہ پر بھی پڑھا جاتا ہے اور پر نہیں بھی پڑھا جاتا. یہ بھی بالکل نارمل حالت میں پڑھیں گے ہم. زا، اب ہم نے ذال کو بالکل نرمی کے ساتھ ادا کیا اور یہ را کے بعد جو زا ہے ہم نے یہاں پر نرمی نہیں کرنی، اس کے مخرج میں نرمی نہیں کرنی، ہم نے اس کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، زور دے کے ہم نے اس کا مخرج ادا کرنا ہے. زا زا، ٹھیک ہے. اسی طرح ناظرین سین، سین سیٹی کی آواز، سین اوپر اور نیچے والے دونوں دانت آپس میں ملیں گے اور سیٹی کی آواز نکالیں گے. سین، ٹھیک ہے. شین شین، اسی طرح جیسے ہم نے سین کا مخرج ادا کیا اسی طرح ہم نے یہ شین کا بھی ادا کرنا ہے، لیکن یہاں پہ آواز کا فرق ہو جاتا ہے. شین، ٹھیک ہے. صاد، یہاں پر بھی جیسے ہم نے خوا کا مخرج ادا کیا، پر کیا، ہونٹوں کو گول کیا، یہاں پر بھی ہم نے ویسے کرنا ہے، لیکن صاد کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی سیٹی کی سی آواز نکلے گی اور ہم نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، پر کر کے پڑھنا ہے. تو اسی طرح ہم نے دواد، دواد کو بھی ہم نے اسی طرح پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کریں گے، پر کر کے پڑھیں گے، تو یہ حروف مستعلیہ کے مخرج ادا ہو جائیں گے. امید کرتا ہوں معزز ناظرین و سامعین کہ یہ آج کا نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 کا سبق نمبر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کی بار بار مشق کیجئے، دہرائیے. اگر کسی چیز کی نہیں سمجھ آتی، کسی حرف کے مخرج کو ادا کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ ہمیں کومنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر یہ ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر یہ آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، عثمان آن لائن قرآن اکیڈمی، یہ ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے. اسکائپ آئی ڈی بھی نیچے مینشن کی گئی ہے، آپ اس کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر کے اپنی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ یا اپنے بچوں کو، اپنی فیملی میں سے کسی کو بھی قرآن پاک کی تعلیم، تجوید و قرأت کے ساتھ سیکھنا اور سکھلانا چاہتے ہیں، مصنون دعائیں، نماز، شکل میں دیگر اسلامی تعلیمات اور ساتھ میں حفظ کی بھی کلاسز لی جاتی ہیں، وہ بھی میل اور فیمیل کوالیفائڈ اساتذہ کی زیر نگرانی میں. تو جو کوئی بھی قرآن پاک کو پڑھنے سیکھنے کا شوق اور ذوق رکھتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ کانٹیکٹ نمبر آپ کی سکرین پہ نظر آ رہا ہے، +92 317 66 33 940. معزز ناظرین و سامعین، آخر میں گزارش کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے اور آل نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا سبق کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے. ملتے ہیں اگلے سبق کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.